محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ سب کچھ بظاہر ٹھیک ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے، گھر میں سکون نہیں، بات بات پر غصہ آتا ہے، دعائیں مانگتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، رزق آتا ہے مگر برکت غائب ہوتی جاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نظر نے، کسی انجانی طاقت نے ہمارے گھر کی فضا کو بوجھل کر دیا ہے۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ ایک غیر محسوس حقیقت ہے، منفی توانائی یا نیگیٹو انرجی۔ گھروں میں جب یہ منفی توانائی جم جائے تو وہاں برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی محبت سرد پڑنے لگتی ہے، بچوں میں بے رخی آ جاتی ہے، مہمان آنا بند ہو جاتے ہیں، عبادت کا دل نہیں کرتا اور جسم میں عجیب سی سستی طاری رہتی ہے۔ کبھی کبھار تو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے جیسے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم تنہا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیا اس کا کوئی حل ہے؟ یقیناً ہے، لیکن وہ حل کوئی ظاہری چیزوں میں نہیں چھپا، نہ ہی صرف تعویذ یا عمل میں۔ یہ ان اعمال میں چھپا ہے جو گھر کی روح کو جگاتے ہیں، جو ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں کہ نیگیٹو انرجی خود بخود وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ 7 پوشیدہ طریقے بتانے جا رہے ہیں جن کو اپناتے ہی گھر کی فضا بدلنے لگے گی، سکون واپس آئے گا، دل ہلکا محسوس ہوگا اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمتیں اس گھر پر برسنے لگیں گی۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک ایسے راز کے دروازے سے جسے کھولتے ہی آپ حیران رہ جائیں گے۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 1، الماریوں میں بند پرانے، بوسیدہ اور ماضی کے بھاری کپڑے۔ یہ جو کپڑے آپ کی الماریوں میں برسوں سے پڑے ہیں، یہ صرف کپڑے نہیں ہیں، یہ ماضی کی گرد سے اٹے بے جان بوجھ ہیں جو نہ صرف آپ کی جگہ گھیرے ہوئے ہیں بلکہ آپ کی روح کو بھی دبا رہے ہیں۔ یہ وہ خاموش بوجھ ہے جو خوشبو کی جگہ افسردگی اور سکون کی جگہ بے چینی کو جنم دیتے ہیں۔ جب خواتین اپنی الماریاں کھولتی ہیں تو خوشی نہیں بلکہ ماضی کے دبے ہوئے غم، ادھورے خواب اور پرانی یادوں کی آہیں باہر نکلتی ہیں۔ شادی کے وہ جوڑے، بچپن کی فراقیں، جہیز کے بوسیدہ ڈیزائن جو نہ اب زیبتن ہوتے ہیں نہ کسی اور کے کام آتے ہیں، پھر یہ کس لیے سنبھال کر رکھے گئے ہیں؟ ان پرانی چیزوں کا اصل نقصان صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی ہے۔ یہ نہ صرف روشنی روک لیتی ہیں بلکہ دل سے وسعت، گھر سے برکت اور روح سے قرار بھی چھین لیتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہر چیز کے ہونے کے باوجود دل خالی، زندگی بے رنگ اور گھر کی فضا بوجھل سی رہتی ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم نے ماضی کو اشیاء کی صورت میں قید کر رکھا ہے۔ وہ قیمتی جوڑے، وہ نرم شالیں، وہ مہنگے لہنگے جو کسی زمانے کی یاد بن کر رہ گئے، اب آپ کی روح پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ خاموشی سے سجی الماریاں اکثر نحوست کا ذریعہ بن جاتی ہیں؟ وہ جو فیشن بدل چکا، وہ جسے جسم چھوڑ چکا، وہ ہم اپنی ضد سے تھامے بیٹھے ہیں کہ کبھی نہ کبھی کام آئیں گے، لیکن سچ یہ ہے کہ اکثر وہ کبھی کبھی آتا ہی نہیں، اور ہم زندگی بھر ایک ایسا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں جو نہ ہمارے کام کا ہوتا ہے نہ ہماری روح کی تسکین کا۔ مجھے ایک دل کو چھو لینے والی حکایت یاد آتی ہے۔ ایک نوجوان عورت جس کی شادی بڑے طمطراق سے ہوئی، ہر لباس اور ہر زیور ماں نے احتیاط سے سنبھالا، لیکن شادی کے بعد اس کی ہنسی غائب ہونے لگی، سکون چھننے لگا، بے چینی بڑھنے لگی۔ ڈاکٹری علاج، روحانی تدابیر سب آزما لیے گئے مگر فرق نہ آیا۔ ایک دن محلے کی بزرگ خاتون نے اس کی حالت دیکھی، اس کی الماریوں پر نظر ڈالی اور ایک سادہ سا سوال کیا، بیٹی وہ شادی کے کپڑے اب بھی رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی اماں، وہ تو بڑے قیمتی ہیں، کیسے دے دوں؟ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، جب ماضی کو قید کر لو گی تو حال کیسے آزاد ہوگا؟ ان چیزوں سے جڑی یادیں دل پر بوجھ بن جاتی ہیں، روح کی جگہ بند ہو جاتی ہے، اور جب دل میں ہی جگہ نہ بچے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس عورت نے اگلی صبح اپنی الماری کھولی، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے وہ کپڑے یتیم بچیوں، بیوہ عورتوں اور مسجد کی خدمت گزار خواتین کو دے دیے۔ وہ کہتی ہے، جیسے جیسے میں نے کپڑے نکالے
ایک ایک کر کے دل سے دھن چھٹتی گئی، نیند آنے لگی، چہرے پر پھر سے رونق آ گئی۔ شوہر حیران، میں مطمئن۔ یہ صرف ایک حکایت نہیں، ایک روحانی پیغام ہے۔ چیزوں سے رشتہ توڑنا آسان نہیں، مگر اگر سکون چاہیے، روحانی آزادی درکار ہے، تو لازم ہے کہ ہم پرانی یادوں، بوسیدہ رشتوں اور بے جان بوجھ سے نجات حاصل کریں۔ کپڑے صرف کپڑا نہیں ہوتے، وہ وقت، جذبات، غم اور حسرتوں کا بوجھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشی آئے، برکت ہو، رزق میں کشادگی ہو، تو اپنے دل کی الماریوں سے ان پرانی چیزوں کو نکالیے اور انہیں صدقہ کر دیجیے۔ کسی کے لیے یہ روشنی بن جائیں گے اور آپ کے لیے سکون کا دروازہ کھول دیں گے۔ یاد رکھیے، الماری کا بوجھ صرف لکڑی پر نہیں ہوتا، بعض اوقات قسمت پر بھی ہوتا ہے۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 2، شکوہ، ناشکری اور ہر وقت رونے کا انجام بے برکتی کا اصل چہرہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے منفی اثرات، بے سکونی، بے برکتی اور رشتوں کی کڑواہٹ ختم ہو جائے، تو سب سے پہلے ایک ایسی عادت کو خیر بات کہنا ہوگا جو گھر کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور وہ ہے شکوہ، ناشکری اور ہر وقت کی چیخو پکار۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ زہریلی توانائی ہے جو ایک بار زبان سے نکل کر پورے گھر کی فضا کو آلودہ کر دیتی ہے۔ جب عورت ہر وقت روتی ہے، حالات کا شکوہ کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، کیا رکھا ہے زندگی میں، کچھ نہیں ملا ہمیں، دوسروں کو سب کچھ مل گیا، یہ جملے صرف باتیں نہیں رہتی، بلکہ ایک منفی فضا بناتے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، بلکہ شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ ایسا گھر جہاں پر ہر صبح نالوں سے ہو، ہر رات ناراضی سے گزرے، وہاں فرشتے ٹھہرتے نہیں اور دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی۔ یاد رکھیے، ناشکری صرف آپ کے رزق کو نہیں روکتی، بلکہ بچوں کے مزاج میں چڑچڑاپن، شوہر کے دل میں بیزاری اور ماحول میں بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ کسی بات پر پریشان نہ ہو، اللہ اس دن کو اس پر آسان بنا دیتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اعلان ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب ذرا ایک سچی حکایت سنیے۔ ایک پرانے محلے میں نائلہ بی بی نامی خاتون رہتی تھیں، بظاہر نیک، باپردہ، عبادت گزار، مگر ان کی زبان ہمہ وقت شکوے سے بھری ہوئی تھی۔ شوہر کی آمدنی کم، بچے کی فرمائشیں زیادہ، نصیب پر گلا، حتیٰ کہ اللہ کی تقسیم پر بھی وہ ناخوش رہتی۔ ہر صبح ان کی چیخیں محلے میں گونجتی تھیں۔ وقت کے ساتھ سکون ختم ہونے لگا، رزق رکنے لگا، بچے ماں سے بدظن، شوہر خاموش، بیماریوں نے گھر میں ڈیرا ڈال لیا۔ ایک دن نائلہ بی بی کی بیٹی رو کر محلے کی بزرگ خاتون کے پاس گئی اور پوچھا، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے؟ ہماری ماں صرف شکوہ کرتی ہے، کیا اسی لیے ہمارا گھر اتنا برباد ہو چکا ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، جہاں ناشکری ہو وہاں رحمت نہیں رہتی، شکوے والے گھروں میں نحوست بسیرا کرتی ہے۔ وہ بات بچی کے دل میں اتر گئی۔ اس نے ماں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ماں، تیرے شکوے ہمیں نگل گئے اور تیری دعائیں ہمیں چھو بھی نہ سکیں۔ یہ جملہ نائلہ بی بی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات وہ سجدے میں روئی، اللہ سے معافی مانگی اور اپنی زبان کو شکر میں بدل دیا۔ چند ہی دنوں میں گھر کی فضا بدلنے لگی، رزق میں برکت آنے لگی، چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ تو اے بہنوں، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ گھر میں سکون، رزق میں کشادگی اور دلوں میں اطمینان آئے، تو سب سے پہلے زبان سے شکوہ نکال دو، شکر گزاری سیکھو، کیونکہ شکر دروازہ کھولتا ہے اور ناشکری دروازہ بند کر دیتی ہے۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 3، دیواروں کا رنگ، ایک ایسی خاموش قاتل طاقت جو آپ کے گھر کو گھٹن میں دھکیل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں، اور ان میں ایک بات ایسی ہے جو اکثر گھروں کو اندھیرے، بے سکونی اور نحوست کی آماج گاہ بنا دیتی ہے۔
اور وہ ہے دیواروں کے رنگ کا غلط انتخاب۔ جی ہاں، یہ بظاہر ایک معمولی سا انتخاب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھر کی روحانی فضا کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کی دیواروں پر گہرے نیلے، سیاہ، تیز سرخ یا خون جیسے بھڑکتے ہوئے رنگ چڑھاتے ہیں تو وہ رنگ صرف دیواروں کو نہیں ڈھانپتے بلکہ روشنی کو نگل لیتے ہیں، دل پر بوجھ ڈالتے ہیں اور روح کو گھٹن سے بھر دیتے ہیں۔ ایسے گھر دھیرے دھیرے سکون کی جگہ قبر جیسا ماحول اختیار کر لیتے ہیں۔ نہ دل کو قرار ملتا ہے، نہ ذہن کو سکون، اور نہ ہی اللہ کی رحمت ان پر اترتی ہے۔ سائنس بھی اس بات پر متفق ہے کہ گہرے اور تیز رنگ انسان کے دماغ پر منفی اثرات ڈالتے ہیں، غصہ، چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ بڑھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ انسان کا ماحول سادہ، صاف اور کشادہ ہو، روشنی سے بھرپور، دل کو نرم کرنے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نہ صرف ظاہری خوبصورتی کا نمونہ ہو بلکہ روحانی سکون کا گہوارہ بھی ہو تو دیواروں کے لیے نرم، ہلکے اور روشنی کو بڑھانے والے رنگوں کا انتخاب کریں۔ یاد رکھیں، گہرے رنگ صرف کمرے نہیں ڈھانپتے، وہ دلوں کو بھی اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ گھر کی فضا کا رنگ دل کی کیفیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 4، روشنی اور ہوا، وہ نعمتیں جن کو بند کر کے ہم خود اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے چند اہم باتوں پر عمل ضروری ہے، اور ان میں ایک خاموش مگر تباہ کن عمل یہ ہے کہ ہم روشنی اور ہوا کو اپنے گھروں سے دور کر دیتے ہیں۔ بعد گھروں میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی کی رمق باقی نہیں رہی، کھڑکیاں بند، پردے ہمہ وقت گرے ہوئے، قدرتی روشنی غائب اور تازہ ہوا کا کوئی گزر نہیں۔ ایسا ماحول نہ صرف گھٹن پیدا کرتا ہے بلکہ منفی توانائی اور شیطانی اثرات کو دعوت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ دھوپ کو اندر آنے سے روکتے ہیں، جب آپ قدرتی ہوا کے راستے بند کر دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے گھر کو روحانی طور پر بیمار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی، ہوا اور دھوپ کو صرف جسمانی راحت کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ یہ فطری نعمتیں منفی توانائی کے خلاف ایک قدرتی ڈھال ہے۔ بدقسمتی سے ہم خود اپنے گھروں کو اندھیرے، بندش اور باسی پن کا قلعہ بنا لیتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ دل بے سکون ہے، رزق میں برکت نہیں اور رشتوں میں کشیدگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نفس ایمان ہے۔ یہ صفائی صرف جھاڑو اور پونچھے تک محدود نہیں بلکہ گھر کے ماحول کو تازہ، روشن اور ہلکا رکھنا بھی اس صفائی کا حصہ ہے۔ ایک ہفتے کے لیے آزمائیں، روز کھڑکیاں کھولیے، سورج کی روشنی کو اندر آنے دیجیے، ہوا کو چلنے دیجیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ گھر میں سکون اترنے لگا ہے، دل ہلکا ہو رہا ہے اور منفی اثرات دم توڑنے لگے ہیں۔ روشنی اور ہوا صرف عناصر نہیں، یہ رحمت ہیں جو گھر کو زندہ رکھتی ہیں۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 5، گندا کچن، گھر کی بے برکتی اور ذہنی مریضی کا آغاز۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے 7 اہم باتوں پر عمل ضروری ہے، اور ان میں سے ایک ایسی خفیہ مگر خطرناک وجہ ہے جسے اکثر لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے گندا کچن۔ جی ہاں، وہی کچن جو رات کے کھانے کے بعد چکنائی میں لتھڑی پلیٹوں، بدبودار برتنوں اور سڑتے کچرے کا منظر پیش کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا کسی قبرستان میں فرشتے اترتے ہیں؟ تو پھر ایک ایسا کچن جو بدبو، گندگی اور غفلت کا مرکز بن چکا ہو، وہاں کیسے رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ گندا کچن صرف ایک بدنظمی نہیں بلکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں شیطان سکونت اختیار کرتا ہے، جہاں صبح کا آغاز الجھن اور بد مزاجی سے ہوتا ہے، اور جہاں برکت کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صفائی نفس ایمان ہے، لیکن صفائی صرف جسم یا کپڑوں کی نہیں بلکہ ماحول، جگہ اور نیت کی بھی ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے چولہا صاف نہ کیا جائے، برتن سلیقے سے نہ رکھے جائیں اور کچرا باہر نہ پھینکا جائے
تو یقین کر لیجئے کہ آپ نے ناآسودگی، بے سکونی اور نحوست کو خود اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ ایسے گھروں میں صبح سب کا موڈ خراب ہوتا ہے، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، بچوں کا رویہ بدتمیز ہو جاتا ہے اور رزق بے برکت ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، صاف اور ترتیب سے سجا ہوا کچن صرف عورت کی نفاست نہیں بلکہ پورے گھر کے امن، رحمت اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ آج ہی سے عزم کریں، رات سونے سے پہلے کچن ضرور سنواریں تاکہ صبح سکون اور برکت کے ساتھ طلوع ہو۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 6، پرانا ناکارہ سامان، گھر کی برکت کا گلا گھونٹنے والا خاموش دشمن۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے 7 باتوں پر عمل ضروری ہے، اور ان میں 6 نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ اتنی خبیث اور خاموش قاتل ہے کہ نہ بولتی ہے نہ حرکت کرتی ہے، مگر آہستہ آہستہ آپ کے رزق، ذہنی سکون اور دل کے اطمینان کا گلا گھونٹ دیتی ہے، اور وہ ہے پرانا ناکارہ سامان۔ یہ جلے ہوئے برتن، ٹوٹے فرنیچر، پرانے کپڑے، ناکارہ برقی آلات اور وہ فیشن زدہ جہیز کے جوڑے جو نہ کسی کو زیب دیتے ہیں نہ کام آتے ہیں۔ یہ سب اگر آپ نے اپنی الماریوں، کمروں، چھتوں یا اسٹورز میں جمع کر رکھے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے اپنے گھر میں بے برکتی، ذہنی الجھن اور منفی توانائی کو پکا ٹھکانہ دے رکھا ہے۔ ایسی چیزیں صرف جگہ نہیں گھیرتی، یہ دماغ پر بوجھ، دل پر گھٹن اور روح پر بے چینی کا اثر ڈالتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سادگی، صفائی اور ضرورت کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی، نہ کہ فضول ذخیرہ اندوزی کی۔ اکثر ہم ان ناکارہ اشیاء کو یہ کہہ کر سنبھال رکھتے ہیں کہ کیا پتہ کبھی کام آ جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت کبھی نہیں آتا، اور جب تک وہ چیزیں آپ کے ارد گرد موجود ہیں، رحمت کا دروازہ بند رہتا ہے اور دل کا سکون روٹھا رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ ان پرانی چیزوں کو صدقہ کر کے اپنے لیے روشنی اور فرحت کا راستہ کھولیں گے، یا انہیں سنبھال کر گھر کو ایک بوجھل باسی اور بے سکون جگہ بنائے رکھیں گے؟ یاد رکھیں، جو چیز کام نہ آئے وہ زہر بن جاتی ہے، اور زہریلے ماحول میں کبھی خوشی نہیں پنپتی۔ گھر سے نیگیٹو انرجی ختم کرنے کے 7 طریقوں میں نمبر 7، بیڈ شیٹس، پردے اور رنگ، گھر کی فضا بگاڑنے والا خاموش زہر۔ گھر سے منفی اثرات ختم کرنے کے لیے 7 باتوں پر عمل ضروری ہے، اور 7ویں بات وہ ہے جو روز آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سکون کو چاٹ رہی ہے، مگر آپ اسے ڈیکوریشن کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ ہے گھروں میں استعمال ہونے والے رنگ، بیڈ شیٹس اور پردے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیڈ روم جو سکون کی جگہ ہونی چاہیے، وہی آپ کی نیند، ذہن اور روحانی توازن پر حملہ کر رہا ہے؟ چیختے ہوئے رنگ جیسے سیاہ، خون جیسے سرخ، گہرے نیلے یا بڑے بڑے پھول، جانوروں یا غیر مہذب اشکال والے پرنٹس، یہ سب صرف ظاہری خوشنمائی نہیں بلکہ ایک خاموش روحانی زہر ہیں۔ ایسے رنگ اور ڈیزائن دماغ پر بوجھ، نیند کے دشمن اور بچوں کے مزاج کو بگاڑنے والے عناصر ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہر وقت بے چین، چڑچڑے اور نیند سے دور ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا سبب ماحولیاتی شور نہیں بلکہ آپ کا منتخب کیا ہوا رنگ بھرا ماحول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول سادہ، پاکیزہ اور پرسکون ماحول تھا۔ آپ نے نہ چیختے رنگ پسند کیے، نہ بے ہنگم اشیاء کو اپنے قریب رکھا، مگر ہم فیشن کے نام پر اپنے گھروں کو نفسیاتی دباؤ سے بھر چکے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف ایک سادہ، ہلکے رنگ کی بیڈ شیٹ یا پردہ آپ کے کمرے کا اور دل کا موسم بدل سکتا ہے، مگر اگر دل پھر بھی گھبرا رہا ہو، بے چینی طاری ہو، تو صرف حسد، جادو یا نظر بد کا وہم نہ پالیں۔ اصل بیماری آپ کے عمل میں ہے۔ سب سے طاقتور روحانی علاج قرآن مجید ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت اور درود شریف کا معمول، یہی وہ نورانی ہتھیار ہیں جو ہر اندھیرے کو شکست دیتے ہیں۔ فرق تب آئے گا جب آپ صرف سنیں گے نہیں، عمل بھی کریں گے۔